اس وقت ولیوں کو پہچان کون ہے؟ ہزاروں مرشد ہیں نا، ہر کسی کے مرشد ہیں، تو ولی تو کسی ایک کا ہوگا، سب کے تو ولی نہیں ہوتے۔ ہمارے علاقے میں یہ رسم ہے اس ملک میں کہ دادا ولی تھا، ہمارے دادا اس سے بیعت، وہ چلا گیا، اس کے بیٹے سے ہمارے باپ، اس کے بیٹے سے ہم، اس کے بیٹے سے ہماری اولاد، یہ رسم ہے نا، یہ رسم غلط ہے۔ ولایت وراثت نہیں ہے، اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی، ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا نا، جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت؟ بیعت بکنے کو بولتے ہیں، لیکن بکے تو ولی کے آگے بکے نا، وہی خرید سکتا ہے نا، جب عام آدمی خرید ہی نہیں سکتا، اس کو چلا ہی نہیں سکتا، اس کی بیعت کیا ہوگی؟ اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس سے نسبت ہے، وہ ہم کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دربار کے حوالے کر دیا، یہی کہتے ہیں نا۔ اگر ہم نے درباروں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہمارے لیے آقا کا دربار کافی نہیں، پھر آقا کو ولی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اس کے اوپر تجلی ڈالتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، ہونے دو، ہو سکتا ہے اس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب بولتے ہیں، ہو سکتا ہے برقرار رہے، اس کو محبوب بولتے ہیں۔ اگر برقرار رہا، اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو 500 مرتبہ دیکھتا ہے، ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ گناہ کبیرہ جلتے ہیں۔ اب اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک کے اوپر ہر وقت نظر رحمت، ہر وقت اللہ دیکھتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں چلوں کے ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ جب اصحاب کہف کے اوپر وہ نظر رحمت پڑی تو وہاں کوئی شخص نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا۔ بھائی اس کتے نے کیا نمازیں پڑھی تھی؟ صرف ایک کتا تھا، وہ حضرت تکبیر بن گیا۔ تو ولی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی نسبت سے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی آگے اولاد ہے ولی نہیں ہے، وہ تو اپنے لیے، تمہارے لیے تو نہیں ہے نا۔ اب رہا شخص بیعت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن ولی کی پہچان بھی نہیں ہے۔ پہچان نہیں تو صرف نماز دیکھو گے یا داڑھی دیکھو گے نا، وہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے۔ کو نور ہیرا انگریزوں کے پاس تھا، حکومت مغلوں کے پاس تھا، حکومت رہی، جب مغلوں سے گیا حکومت گئی۔ اب تم کو کہا جائے کہ کو نور ہیرا لے آؤ، تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تم اصل کے باؤ نقلی ہیرا لے آؤ گے، گھر میں رکھو گے، کوئی فیض نہیں ہوگا، تمہارا ایمان ہیرے سے اٹھ جائے گا۔ بہتر نہیں تھا کہ تم سب سے پہلے جوہری بنتے، بھلے 2-4 سال ضائع ہوتے، پھر ہیرے کی تلاش میں نکلتے، پھر جب بھی ملتا تو صحیح ملتا، تمہارا ایمان نہ اٹھا۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ولی کی پہچان کے لیے پہلے تم جوہری بن جاؤ، تم اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا لو۔ جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گی تو حدیث شریف میں ولی کی پہچان ہے کہ جس کی محفل میں بیٹھنے سے اللہ اللہ شروع ہو جائے، تمہاری اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس کے پاس بیٹھو گے، یہ اللہ اللہ مچلے گی، دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، رکت پیدا ہو جائے گی، تم سمجھ جاؤ گے یہ ولی ہے۔ دربار پہ جاؤ گے، ولی کی دربار پہ وہی رکت پیدا ہو جائے گی، دھڑکنیں خوب اللہ اللہ کریں گی۔ کسی ناقص کے پاس جاؤ گے، ان کو پرواہی نہیں ہوگی۔ سفلی کے پاس جاؤ گے، یہ گھبرائیں گی، گھٹن ہوگی، تم سمجھ جاؤ گے یہ سفلی ہے، یہ تمہاری پہچان۔ اس کے لیے تم پہلے جوہری بن جاؤ، پھر ولیوں کی تلاش میں نکلنا، پھر جب تمہیں کوئی ملا صحیح ملے، کیونکہ چور کو چور پہچانتا ہے اور ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اور دوسرا اس کا اور کیا ہوتا ہے، یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کے ذریعے جب آپ کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا، دل سے اللہ اللہ ہوتی رہے گی، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی دوست امریکہ میں یا لندن میں بیٹھا ہے، آپ اس کو دل سے 40 دن یاد کریں، یقین کریں دل کو دل سے رائے اس کا خط آ جائے گا۔ اب آپ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں اور کئی سال تک یاد کریں، جب یاد کریں گے تو وہ کئی دوستوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اب لوگ سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق اللہ ہیں، کہتے ہیں نا، غلط دعوے ہیں۔ عاشق تو تب بنتا ہے جب ان کو دیکھا ہوا ہو، وہ دیکھا ہی نہیں کہتا میں عاشق ہوں، یا تو دیکھا ہوا ہو یا ان کے ناموں کو اپنے سینے میں بسا لو۔ جب وہ نام سینوں میں بس جائیں گے تو تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا اللہ بھی دیکھے گا کہ یہ بندہ کب سے میرا نام لے رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ جب وہ دیکھے گا تو پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر تمہیں اللہ سے عشق ہو گیا۔ جب اللہ سے عشق ہو گیا تو اللہ کے حبیب سے بھی ہو گیا، وہ خدا نہیں اور جدا بھی نہیں، اور جب اللہ کے حبیب سے ہو گیا تو سب ولیوں سے ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں، ہمارا مقصد تمہیں بیعت کرنا نہیں ہے، نذرانہ لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت پیدا ہو۔ لیکن کیا ہوگا، ہم یہاں سے جائیں گے
تو 4-5-6 दिन में तुमको, लेकिन क्या होगा, हम यहाँ से जाएंगे तो 4-5-6 दिन में तुमको फिर कुछ आदमी मिलेंगे, वो वसवसों के जरिए इस मोहब्बत को निकालने की कोशिश करेंगे, वसवसे डाल कर कहेंगे कि अल्लाह अल्लाह ना करें, वसवसे डालेंगे। फिर सोच लेना कि वसवसे कौन डालता है, फिर सूरत तुम औज़ बिरब्बिन नास से पढ़ लेना, या वसवसे खन्नास डालता है या जिन डालता है या जिन्नों की तरह के जो लोग होते हैं। तो मकसद ये है कि ये भी सुनते हैं कि बैत के बगैर फैज नहीं होता, नहीं होता ना। अगर फैज है कहीं से बैत होगी तब भी है ना भाई, अगर बैत कहीं से होगी तब भी ये फैज है। इसमें शक नहीं है कि हमको जहरी बैत से फैज नहीं हुआ, हमने 1-2 जगह बैत करी थी लेकिन हमको फैज नहीं हुआ। हमको अगर बैत किया तो ये बात अक्सर बताते नहीं है, लेकिन इसका जवाब देना ही पड़ेगा। हमको अगर बैत किया है तो हजूर पाक ने बैत किया। अब कहते हैं बहुत से लोग 30% लोग इसको मानते हैं कि बातनी फैज हो सकती है, 70% लोग इसको नहीं मानते हैं, वो कहते हैं जहरी बैत होनी चाहिए। लेकिन इसके कुछ सबूत हैं। जिस हज़रत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला, वो हजूर पाक से मिले भी नहीं थे, तो उनसे बातनी फैज। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह को हजरत इमाम जाफर सादिक से बैत है, 200 साल का फर्क है, बातनी फैज है ना। अपने सदी सुल्तान बू रहमतुल्लाह, वो पहले अब्दुर्रहमान साहब से बैत हुए, लेकिन आखिर में उनको हजूर पाक ने बैत फरमाया। तब आपने कहा ना कि दस्ते बैत कर मारा मुस्तफा। फकीर नूर मोहम्मद कलाची वाले हैं, उनको जहरी कहीं से बैत नहीं है, लेकिन सुल्तान साहब से उनको फैज है, और वो लिखते हैं कि मुझे सुल्तान साहब फैज हो गया है, उनकी बैत होगी, अब मुझे कोई हाजत नहीं रही कि मैं दूसरी जहर जाके बैत करूं। अगर उनको हाजत नहीं है तो हमको तो हजूर पाक ने बैत किया, अब हमको क्या हाजत है। बात फिर जिक्र ले, इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत उस वक्त तक करेंगे जब तक उसका अंदर जाग नहीं होता। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तमाम